السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مجاہد مرزا اور پڑھ رہا ہوں اپنی خود نوشت پریشاں سا پریشاں کی اگلی قسط آپ کے لیے۔ اس مثال کے برعکس صرف ایک روز کے لیے ملتان کا معروف مفتبر حاجی احمد کسی کو چاقو سے گھائل کر کے اور خود کو خود ساختہ زخم لگا کر جیل آیا تھا، اور وہ بھی جیل کے ہسپتال میں۔ لیکن اس نے ہم چند لوگوں کو اس رات جو ضیافت دی تھی اس میں اتنے متنوع اور بہتر کھانے تھے کہ میں نے پھر کسی دعوت میں بھی شاید ہی کھائے ہوں۔ ہسپتال میں منتقل ہونے کے بہت سے فائدے تھے، جن میں جام ساقی جیسے معروف اور عبید اللہ جیسے دلچسپ آدمی سے ملاقات بھی شامل تھی، لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ میں جیل کے دو مخصوص حصوں یعنی کوارنٹائن اور سیاست خانے میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے شادی ڈاکو اور شبو دماغ سے پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں جیسے جری اور باجوامر کسی شخص سے بیرکوں میں ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں جیسے جری اور جوان مرد کسی شخص سے بیرکوں میں ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اگر جرت مند لگے تو جام ساقی اور مولانا اسلم۔ جام ساقی تو انسانیت کا منہ بولتا ثبوت تھا، عوام میں خوش عوام کے ساتھ، اور مولانا اسلم بھی دین کے حوالے سے لوگوں کی بھلائی میں جٹے رہتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ اگر قابل توجہ افراد تھے تو وہ کالا نام کا چور اور غالب شاہ نامی عمر قید کاٹنے والا دونوں تھے۔ کالا خالص عشق کا مارا ہوا، اپنے آپ میں مست اور ہر بات پر اچھا ہی کہنے والا 28-30 برس کا دبلا پتلا اور سیاہی مائل گندمی رنگت لیے دیہاتی شکل و شباہت والا شخص تھا جو مسلسل نشے میں لگتا تھا۔ شاید نشہ کرتا بھی ہو کیونکہ جیل میں چرس دستیاب ہو جاتی ہے، مگر میں نے جیل میں کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کالے نے ایک مٹی کا گھڑا دھوپ میں پکایا ہوا تھا یا تپایا ہوا تھا، اور اسے بجا کر اب بڑی ہی دکھ بھرے لہجے میں کنوں ساتو پھیریاں نے اکھیاں میں باب ہوا، اللہ کرے دونیاں ترقیاں میں باب ہوا سنایا کرتا تھا۔ اس کی آواز میں سوز تھا اور لگتا تھا جیسے یہ گیت اس کے دل کے اندرونی گوشوں سے برآمد ہوتا ہے۔ تب سے لے کر اب تک یہ گیت میرے پسندیدہ گیتوں میں سے ایک ہے۔ غالب شاہ ٹھکنے قد کا گوٹھا ہوا شخص تھا جسے لوگ ظالم شاہ کہتے تھے۔ اس کی ہمیشہ تیوری چڑھی ہوتی تھی اور وہ کسی سے گفتگو نہیں کرتا تھا، تحت سلام تک کا جواب نہیں دیتا تھا، اور اس کے بارے میں لوگ اللہ جانے سچ یا جھوٹ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی پھانسی دیے جانے سے جلدی نہ مرے تو یہ شخص اس کے فوطے گھونٹ کر اس کے مرنے کو تیز تر کر دیتا ہے۔ اگرچہ تکنیکی طور پر یہ غلط بات ہے، لیکن اس طرح لوگوں کا اس کے ظالم ہونے کے بارے میں رویہ واضح ہوتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں مجھے میرے جیل کے دوست عبید اللہ نے بتایا تھا۔ مجھے تجسس ہو گیا تھا کہ آخر پتہ چلانا چاہیے کہ اس شخص کا دکھ کیا تھا، لیکن اس نے نگاہ غلط انداز ڈالنے کے علاوہ اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ 2-4 دنوں میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ عموماً ہاتھ میں کوئی ڈائجسٹ رسالہ پکڑے ہوتا تھا۔ میں نے بھی ایک روز ہاتھ میں ڈائجسٹ پکڑ لیا، کیونکہ یہ تو اندازہ ہو ہی چکا تھا کہ اس نام نہاد ظالم شخص کو پڑھنے کا لبکہ ہے۔ اب وہ گزرا تو میں نے کہا، شاہ جی اچھا ہوتا اگر ہم رسالہ بدل لیتے۔ وہ خاموشی سے میری طرف آیا اور رسالہ بدل کر چلتا بنا تھا۔ 2-4 بار اس طرح جب سے رسالوں کا تبادلہ ہوا تو گفتگو بھی چل نکلی۔ اس نے جس طرح اپنی کہانی بیان کی تھی وہ کچھ یوں ہے۔ میری ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے سائیکلوں کی دکان پر لگا دیا تھا۔ میں اسی طرح دھکے کھا کر جوان ہوا تھا۔ محنت مشقت کے بعد میرا جسم کثرتی تھا اور میں صحت مند تھا۔ جب میری عمر 17 برس کی ہوئی تو میرے باپ نے میری عمر کی ایک لڑکی سے بیاہ رچا لیا۔ عمر تو میری شادی کرنے کی تھی اور دلہن لے آیا میرا باپ۔ وہ مجھ پر ریچھ گئی اور میں اس کے جال میں آ گیا۔ اس نے مجھے باپ کو قتل کرنے پر اکسایا کہ اس طرح میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ باپ کا سلوک اور پھر اپنے آپ سے روا رکھے جانے والے اس کے رویے سے ویسے ہی نالا تھا۔ میں نے باپ کو مار دیا اور باپ کی دلہن میری گرفتاری کے بعد اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی۔ مجھ سے پوری زندگی میں کس نے پیار کیا ہے جو میں کسی سے پیار کروں اور کیوں کروں؟ یہ مختصر کہانی ایک پوری داستان ہے جس میں عمرانیات اور نفسیات کے اسباق پوشیدہ ہیں، جو جوہل، جذبے اور جنون کا مرقع ہے۔
جس میں آدمی کی حوث اور عورت کی عیاری کے عکس واضح ہیں۔ غالب شاہ عرف ظالم شاہ کا اس ظالم سماج میں کوئی اپائے ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ کلی طور پر مریض معاشرے سے اس کے قبیح ترین حصے میں پوری زندگی بسر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تھا، اور اگر ادھیڑ ابری میں اسے یہاں سے نکال بھی دیا گیا تو وہ ترجیح دے گا کہ چھوٹا بڑا ظلم کر کے جو اس کی اپنی مظلومیت کے عکس سے منفی ہے واپس اپنے پنجرے میں آ جائے، جہاں لوگ اسے ایک نام سے تو یاد کرتے ہیں، یعنی ظالم شاہ۔ بڑے آئینے میں تو اس کا عکس ہی مسخ ہو جائے گا، وہ خود کو نہیں پہچان سکے گا اور اپنے آپ سے ڈر کر کسی اور کو ڈرانے کے چکر میں پھنس جائے گا۔ اور ایک روز میں خود بھی جیل کے چکر میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ جیل کے چکر میں پیپل کے درخت کے ارد گرد بنے اینٹوں کے چبوترے پر میاں والی کا ایک مضبوط اور لمبا نمبردار کپڑا بچھائے ایسے بیٹھا تھا جیسے گوتم بدھ گیان سے پہلے ہی پریشان ہو کر دنیا دار ہو بیٹھا ہو، اور اس کے سر سے کچھ اوپر درخت کے تنے پر ایک کیل سے کاغذ پر تحریر ایک فہرست آویزاں تھی، جس پر درج تھا فہرست خطرناک قیدیان، نمبر 1 مرزا محمد مجاہد۔ بجائے اس کے کہ اسے دیکھ کر مجھے گھمنڈ ہوتا یا مجھ پر کپکپی طاری ہوتی، میں بے اختیار قہقہہ بار ہو گیا تھا۔ گیان سے پریشان خشونت زدہ چہرے والے نمبردار نے مجھے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ اسے دیکھ کر ہنس رہا ہوں، میں نے آویزہ کاغذ کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکل سے تو تم پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہو، اسی لیے تو ہنس رہا ہوں کہ پہلا نام میرا ہے۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور وہ ہڑبڑا کر اپنی سمادھی سے اٹھ کر سٹپٹاہٹ زدہ آواز میں بار بار یہی پوچھ رہا تھا، تم یہاں کیسے، تو ایسے کس طرح۔ میں نے اسے تسلی دینا چاہی تھی، لیکن وہ کہہ رہا تھا جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ۔ میں اس شخص کے خوف سے نالا ہو کر واپس اسپتال کی طرف پلٹ گیا تھا۔ کافی قدم چلنے کے بعد موڑ کر دیکھا، تب بھی وہ شخص بوکھلایا ہوا کھڑا تھا اور مجھے پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بات میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ سپرنٹینڈنٹ مسعود قریشی نے محض بات ہی نہیں بنائی تھی۔ گورنر مصطفیٰ کھر نے مجھ جیسے سچے عوام دوست نوجوانوں کو خطرناک قیدیان میں سر فہرست رکھنے کے واقعی احکامات دیے ہوں گے، لیکن کیوں، اس کا جواب بھی 2-4 سال برس بعد جب مصطفیٰ کھر عارضی طور پر حکومت سے علیحدہ ہو گیا تھا اس نے خود ہی دیا تھا۔ وہ یوں تھا کہ میں اپنے دوست غلام نبی لشاری کے ساتھ لبرٹی مارکیٹ لاہور میں آغا صاحب کی بک گیلری کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے نظر گھمائی تو گوگو کافی بار کے باہر ایک فوکس ویگن کار میں نے مصطفیٰ کھر کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں نے غلام نبی کو بتایا، دیکھو وہاں مصطفیٰ کھر بیٹھا ہے۔ وہ چونکہ علاقے کے ذمہ دار گھرانے سے تھا، کہنے لگا چلو ملتے ہیں۔ میں نے کہا تم ملنا چاہو تو مل لو، مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے۔ وہ ملنے کے لیے چلا گیا تھا۔ جب خاصی دیر ہوئی تو میں اسے بلانے کے لیے کار کے نزدیک پہنچا۔ کھر سلام کے جواب میں بولا تھا، کیا حال ہے سعید؟ ہمارا کیا حال ہوگا ملک صاحب، ہم تو آپ کے محبوب ہیں، میں نے کہا تھا۔ سعید میں کچھ سمجھا نہیں، کھر نے کہا تھا۔ پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے مختار آباد نے کہا تھا، ملک صاحب اپنا مرزا مجاہد ہے۔ صحیح سیاست میں سب کچھ چلتا ہے، کھر کا جواب تھا، لیکن میں مختار آباد کی شکل دیکھتے ہی پلٹ گیا تھا۔ حتیٰ غلام نبی کو تیز چل کر مجھے آ لینا پڑا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ غلام نبی نے پوچھا تھا۔ میں اسے بھلا کیا پتا تھا کہ ماضی کی ایک پوری فلم میرے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ وفاقی وزیر صحت شیخ رشید ایک بار نشتر ہسپتال کے دورے پر آئے تھے۔ ایک مریض نے عوامی وزیر سے کہا تھا کہ جناب مجھے یہ ڈاکٹر بار بار مر کہتا ہے۔ اس پر شیخ صاحب نے ڈاکٹر مان، یہ ان کی ذات ہے، ڈاکٹر مان کو برخاست کرنے کے احکامات جاری کر دیے تھے۔ جمعیت نے اس برخاستگی پر ہنگامہ کر دیا تھا اور وہ حق پر تھے، کیونکہ وارڈ رجسٹرار میڈیکل کے طالب علموں کو تربیت دیتے ہوئے مذکورہ شخص کے دل کے غیر معمولی دھڑکن کا تذکرہ کرتا تھا، جس کو طب کی زبان میں کارڈیک مرمر کہا جاتا ہے، اور اسے مریض نے حقیقی طور پر مر جانے کی لان تان سے تعبیر کیا تھا۔ شیخ رشید صاحب کو وزیر صحت بنانا بھی بھٹو کی سیاست ہی کا حصہ تھا۔ شیخ صاحب کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بلغاریہ میں زراعت پر تحقیق کرتے ہوئے گزرا تھا، جبکہ وہ جسمانی طور پر خاصے غیر صحت مند تھے۔ انہیں ذوالفقار علی بھٹو نے وزارت صحت کی ذمہ داری سونپی تھی، جبکہ ساری عمر کسانوں کا خون چوس کر بے حد صحت مند نواب صادق حسین قریشی کو وزیر زراعت کے عہدے پر متمکن کر دیا تھا۔
ڈاکٹر مان کی برخاستگی کے خلاف ہنگاموں کے بعد اس سلسلے میں ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا تھا، جس میں نشتر ہسپتال کے 2 بڑے ڈاکٹروں کے ساتھ ملک مختار اعوان اور صاحبزادہ فاروق علی بھی شامل تھے۔ ایک روز جب کمیشن کا اجلاس ہو رہا تھا تو جمعیت نے پرنسپل آفس کے باہر جہاں مذکورہ اجلاس چل رہا تھا پکٹنگ کر دی تھی۔ پولیس ہسپتال کے اندر داخل ہو سکتی تھی، ویسے بھی بات بڑھا دی جاتی تو وہ بہت ہی بڑھ جاتی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ مختار اعوان جمعیت کے نرغے میں آ گیا ہے اور مجھے بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ممتاز طالب علم رہنما میاں رشید، جو آج کل ڈاکٹر پروفیسر میاں عبدالرشید صاحب ہیں، میاں رشید نے بھی کہا تھا، مرزا تمہاری جمعیت والوں سے خاصی بنتی ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو کرو۔ میں بے دھڑک جمعیت کے حلقے میں سے گزرتا ہوا پرنسپل کے دفتر پہنچا تھا اور پرنسپل حیات ظفر صاحب مجھے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کہا تھا، آئیے ملک صاحب، آئیے صاحبزادہ صاحب، چلیں۔ وہ میرے پیچھے نکل آئے تھے۔ میں نے نکلتے ہی جمعیت کے سربراہ نوجوانوں سے کہا تھا، آج یہ ہمارے مہمان ہیں اور مہمانوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ سب یکلخت ہٹ گئے تھے۔ اس طرح میں ان دونوں کو نکال لایا تھا اور پھر ان کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر صاحبزادہ فاروق علی خان کے گھر پہنچا تھا۔ خاصی دیر وہاں بیٹھے رہے تھے۔ مختار اعوان مسلسل کھر کے خلاف زہر اگل رہا تھا اور گدھا کہہ کر اسے خر کے مماثل کر رہا تھا۔ نکالنے کو تو میں انہیں نکال لایا تھا، وہ اس لیے کہ ایک جذباتی فقرہ کام کر گیا تھا، لیکن مجھے اس خوف نے آ گہرا تھا کہ رات کو جب جمعیت والوں کو یہ سوچ آئے گی کہ یہ ہوا کیا تو ہم سے کچھ اچھا سلوک تو نہیں کریں گے۔ میں نے مختار اعوان سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ آدمی دیں جو آج رات ہاسٹل میں ہمارے ساتھ رہیں، تاکہ اگر کچھ ہو بھی تو ہم تنہا نہ ہوں، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیے جا رہا تھا۔ بالآخر ہماری آوازیں اونچی ہو گئی تھیں اور جب مختار اعوان نے یہ کہا کہ میرے منہ نہ آؤ، آئی ایم این ایجوکیٹڈ غنڈا، تو میں بھی جھلا کر اٹھ گیا تھا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس ہاسٹل پہنچ گیا تھا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد مختار اعوان اسی کھر کی کابینہ میں وزیر بن گیا تھا، جس کے خلاف یاوہ گوئی کرنے سے اس کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ اب مختار اعوان نے میرے پاس پیغام بھیجنے شروع کیے تھے کہ پی ایس ایف میں شامل ہو جاؤ۔ اس کا سالہ بار بار آتا تھا، لیکن میری ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ پیپلز پارٹی اپنے منشور سے ہٹ گئی ہے، اس لیے اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ایک روز کسی نے ہاسٹل میں فون کیا تھا۔ چوکیدار مجھے بلا کر لے گیا تھا۔ جب میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے مختار اعوان بول رہے تھے۔ چوکیدار نے کہا کہ ملک صاحب سے بات کرو۔ باتیں ہوتی رہی، لیکن چونکہ میں خاصا ہٹ دھرم واقع ہوا ہوں، مگر ہٹ دھرمی صرف اور صرف اصولوں کی بنا پر کرتا ہوں، تنگ آ کر مختار اعوان نے کہا تھا، میں تمہاری ٹانگیں تڑوا دوں گا، میں تیری لتاں بھروا دیتا۔ میں نے کہا تلوا دو، بھروا دو۔ پھر پولیس نے مجھ پہ جو تشدد توڑا تھا، اس کے بعد وہ خود ہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں تم کیسے زندہ بچ گئے ہو۔ اور اب میں خطرناک قیدیوں کی فہرست میں نمبر 1 تھا۔ وہ تو بھلا ہو سپرنٹینڈنٹ جیل کا، کیونکہ بقول ان کے انہیں احکامات تھے کہ ہمیں روزانہ ایسا کاغذ کا گودا پاؤں سے گارے کی طرح نرم کرنے کے لیے دیا جائے جس میں کانچ کی کرچیں بھری ہوں۔